اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری اس موضوع پہ جاری تھی، وہ اقدار میں عہد اور عہد کے صحیح مربوط جو بحث تھی وہ خدا محوری پر تھی، اور خدا محوری کی مختلف صفات اس پہ بحث چل رہی تھی۔ پچھلی مرتبہ اب جو صفت بیان کی تھی، اس کے بعد اگلی صفت جو ہے خدا محوری کی، وہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، خصوصاً ایک ادارے کے حوالے سے بھی، مینجمنٹ کے حوالے سے بھی اس میں ابحاث ہیں، اور اقدار اور اخلاقی حوالے سے بھی۔ وہ یہ ہے کہ خدا محور انسان جو ہے وہ خود خواہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا، جب کوئی اس کے اوپر تنقید کرتا ہے تو وہ مائنڈ نہیں کرتا، اسے برا نہیں لگتا، اپسیٹ نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا۔ اور عمومی طور پہ دیکھیں تو اس کا برعکس ہی ہوتا ہے انسان کے اندر، کہ نہ صرف وہ تعریف سے خوش ہوتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ تعریف ہی ہو۔ اور کرٹیسزم کو قبول کرنے کے لیے تو بالکل ہم میں سے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا کہ کوئی تنقید کرے اور ہم اس کو قبول کر لیں کہ جی یہ مسٹیک ہے۔ یہاں اس موضوع کی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، اس کو اور کھولنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری کیا ہے اور کیسے اس سے باہر نکلا جائے، نکلنے کا بھی اس کا راستہ کیا ہے۔ تعریف کسے کہتے ہیں نا؟ جب کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے یا میں تعریف پسند کرتا ہوں، اس کی مراد کیا ہے، اس سے معنی کیا ہے اس کا؟ تعریف سے مراد اظہار کوالٹیز ہیں، صفات ہے، یعنی کوالٹیز کو ایکسپریس کرنا یا صفت کو ظاہر کرنا کسی کی، اس کو ہی تعریف کہتے ہیں۔ یعنی کسی کے اندر کوئی صفت ہے، وہ بیان کر دیں کہ فلاں شخص بڑا، آپ مثال بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، یا فلاں بڑے اچھے اسپیکر ہیں، یا بڑے اچھے رائٹر ہیں، یا بڑا اچھا اخلاق ہے آپ کا، یہ صفت ہے اس کی جو کوئی بیان کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ریئیکشن جو ہے وہ انسان کے اندر احساسات پر ہوتا ہے۔ بات احساسات کی ہے یہاں پر، جو فیلنگ جو اندر آتی ہے، یعنی بات یہ نہیں ہے کہ آپ ریئیکشن میں کیا ریئیکشن دکھاتے ہو عملی۔ بحث خدا محوری کی فیلنگ کے اوپر ہے کہ بندہ کتنا خدا محور ہے، اس کو کیسے گیج کیا جائے، کہ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اندر کیا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تعریف یعنی میری کوئی صفت جب بیان کرتا ہے تو میرے اندر کیا فیلنگ اس پر آتی ہے۔ حقیقی تعریف ہوتی بھی اسی وقت ہے جب بے ساختہ کوئی تعریف کر دے۔ کچھ تعریفیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جو انسان صرف بٹرنگ کے لیے، پیمپرنگ کے لیے کرتا ہے، اسے کوئی کام نکالنا ہوتا ہے، مفاد کے لیے تعریف کرتا ہے، اگر آپ بڑے اچھے ہو، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تاکہ اس کو کچھ جو ہے نا آپ سے مفاد حاصل کرنا ہے۔ لیکن حقیقی تعریف، مد اور حمد بھی جو ہے، جو حمد خدا بھی ہے، وہ اسی طریقے سے ہے کہ حقیقت میں یہ بے ساختہ نکلے، یعنی وہ ایک صفت جب کوئی نمایاں ہو جائے، بے ساختہ سامنے والے کی زبان سے تعریف ہو جائے، جیسے الحمدللہ۔ الحمدللہ بے ساختہ جو ہوتا ہے وہ حقیقی حمد ہے۔ ہم نے تو رٹا ہوا ہے نا الحمدللہ، اس لیے ہم پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، ہمیں ہمارے ذہن میں کوئی صفت خدا ہوتی بھی نہیں ہے اس وقت کہ جب ہم الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک صفت نمایاں ہو، وہاں بے ساختہ نکل آیا الحمدللہ، یہ حقیقی مد اور حقیقی حمد ہوتی ہے۔ اور پریکٹیکلی جب انسان کوئی درست کام کر رہا ہوتا ہے، صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ صفت بھی خود بخود نمایاں ہو جاتی ہے، اگر درست کر رہا ہے تو۔ اگر درست نہیں کر رہا ہے، صرف اسی لیے کر رہا ہے کہ صفت نمایاں ہو جائے، تو اسے زور لگا کے پورا صفت کو نمایاں کرنا پڑتا ہے۔ اور جب صفت نمایاں ہوتی ہے تو نیچرلی اس کی تعریف ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعریف رک جائے، کوئی اس کو اپریشیٹ نہ کرے، نہیں، وہ تو ہوگی، کیونکہ صفت اس کی نمایاں ہو گئی ہے، تو ریئیکشن میں وہاں سے اپریسیشن بھی آئے گا۔ یہاں بحث یہ نہیں ہے کہ اپریشیٹ کرنا نہیں چاہیے کسی کو، بحث یہ نہیں ہے کہ میں ایسا کوئی کام ہی نہ کروں کہ کوئی مجھے اپریشیٹ کرے، نہیں، بحث یہ نہیں ہے۔ بحث اس کے تھرڈ سٹیج کے اوپر ہے کہ آپ کی صفت نمایاں ہوتی ہے، سامنے سے کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، اس کے بعد آپ کے اندر کیا فیلنگ آتی ہے، یہ اصل بحث ہے۔ اب اس کے برعکس یہ ہے کہ کچھ لوگ کام ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ تعریف کریں،
کہ لوگ تعریف کریں میری. کام کرتے ہی اسی لیے ہے نا. ان کا رجحان, جیسے پچھلے ہفتے ہم نے گفتگو کی تھی کہ عوام کی رضا, اس سے پہلے کی صفت تھی وہ عوام کی رضا تھی, کہ غیر اللہ کو راضی کرنا اللہ سے ہٹ کر کے. یعنی ان کا رجحان ہی ہوتا ہے کچھ کا کہ صرف عوام راضی ہو جائے, تعریف کرے, اور نہ ان کے اندر وہ یعنی ملکہ نہیں ہوتا ہے صفت کا. وہ کسی طرح سے مینیپولیٹ کر کے اس صفت کو ظاہر کرتے ہیں. وہ ملکہ سے نہیں آتی اندر باہر, ایک فیکلٹی ڈیولپڈ نہیں ہوتی. اس کی بہت ہی آسان مثال پچھلے ہفتے ہی میں نے دی تھی, وہ دیکھنے کے لیے وہ یہی آپ کا سوشل میڈیا ہے آج کے دور میں. مثال, چھوٹے چھوٹے لوگ گھر میں بیٹھ کر کے یوٹیوب پیج بنا دیتے ہیں, چینل بنا دیتے ہیں, فیس بک پیج بنا دیتے ہیں. کس لیے؟ ان سے پوچھے کس لیے کرتے ہو یہ کام؟ کچھ بھی ریکارڈ کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک اچھی چیز تبلیغ کرنا ہے. جو ویلاگرز ہوتے ہیں نا, ایک اصطلاح ہے ویلاگرز کی, وہ کیا کریں گے جی میں کھانا پکا رہا ہوں, میں چل رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں ادھر گھوم رہا ہوں, وہ اس کی ویڈیو بنائیں گے, ڈالیں گے, پھر دیکھیں گے کتنے ویوز آ رہے ہیں, لوگ مجھے کتنا پسند کرتے ہیں, لوگ مجھے کتنا لائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کمرشل بینیفٹس کے پیچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن اتنی آسانی سے کمرشل بینیفٹس نہیں ملتا ہر ایک کو کہ اتنا کمپٹیشن ہے, لیکن پھر بھی کرتے جاتے ہیں, تاکہ اسی لیے کہ وہ تعریف ان کو ملے. اور یہ ایک ہے سوشل میڈیا کی جو اس وقت انالیسز ہے, اور تھیوری میں بھی یہ ہے کہ ایک نقطہ جو انسانی خصلت, جو وہی جس پر ہم بحث کر رہے ہیں, جس کو ایک مغربی دنیا نے اس کو کیچ کیا ہے کہ انسان اس چیز کے پیچھے ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تو پسند کرتا ہے, خود خواہی اس کی صفت ہے, سیلف لو اس کے اندر موجود ہے ایک, اور اسی کو کیپٹلائز کر لیا ہے ان چیزوں نے. ہر چیز پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک لائک کا آئیکن ہوگا, لوگ لائک آپ کو کریں. یہ اسی لیے کہ آپ کو جتنا لائک کریں گے اتنا پسند آئے گا. اور ابھی یہ اسٹیٹسٹکس بھی ہے. مثال میں پڑھ رہا تھا, اس یوٹیوب کی نہیں تھی وہ, شاید اسنیپ چیٹ کی تھی یا کسی اسی طرح کی, دیکھیں جس پہ امیجز ڈالتے ہیں لوگ, اسنیپ چیٹ ہی ہے وہ, اس پر امیجز مختلف اسٹوری بورڈ بن جاتی ہے امیج کی, وہ امیج ڈالتے ہیں, پھر وہ ویٹ کرتے ہیں کہ کیا رسپانس آ رہا ہے. تو اس پہ لائیو کیس اسٹڈیز تھی کہ کتنی سائیکولوجیکل پرابلمز اور امراض, اور حتیٰ کہ سیلف ہارم جو امریکہ میں کامن ہے, کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا اور کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سیلف ہارم کرنا, صرف اسی وجہ سے کہ مجھے کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا, مجھے کوئی لائک نہیں کرتا, میرے اندر جو ہے نا وہ خامیاں ہیں, انفیریٹی کمپلیکس کا پیدا ہو جانا, یہ چیزیں, یہ اسی صفت سے آتا ہے بات کہ انسان خود خواہ ہے, چاہتا ہے کہ کوئی اس کو لائک کرے, کوئی اس کو جو ہے وہ پسند کرے. اب یعنی یہاں تھوڑا سا ایک عرفانی پہلو بھی ہے اس بحث کا, کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, خود ساختہ ہوتی ہے. مثال خورشید ہے, سورج ہے, شمس ہے, یہ ایکسپوزڈ ہے. اب اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے خورشید کو کہ میرے اندر نور ہے, میرے اندر روشنی ہے, میرے اندر انرجی ہے. یہ بالکل کلیئر ہوتی ہے, اس کا موضوع بالکل کلیئر ہے, ہر کچھ بالکل سامنے ہے. لیکن اب سورج کو دیکھ کے ہر کوئی حمد کر سکتا ہے کہ الحمدللہ دھوپ آ گئی. کون نہیں حمد کرے گا؟ صرف وہ جو نابینا ہے, جسے نظر نہیں آتا, وہ اس کو نہیں سمجھے گا. اب نہ سورج کو ضرورت ہے کہ اپنا تعارف کرائے, نہ حمد والے کرنے والے کو ضرورت ہے کہ اس کو سمجھے. بالکل ایک نمایاں ہے, ایکسپلیسٹ ہے. اب جو ہم جس کی طرف آنا چاہتے ہیں نا, جس بات کی طرف, وہ ہے اندر کا احساس, کہ ہمارے اندر کی فیلنگ کیا ہے اس وقت, کیا فیلنگ آتی ہے ہمارے اندر جب کوئی تعریف کرتا ہے. اور وہ فیلنگ جو ہوتی ہے وہ سرور ہوتا ہے, ایک پلیجر ہوتا ہے, نفس کو ایک لذت ملتی ہے. تعریف کرنے والا کچھ دے نہیں رہا ہے آپ کو, صرف چند لفظ بیان کر رہا ہے, لیکن اندر سے ایک بڑا اچھا ایک سیٹسفیکشن اور ایک پلیجر اور یہ ساری چیزیں ملتی ہے. تو یہ فیلنگ کویشچن آتا ہے نا کہ کیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے, یہ فیلنگ آنی چاہیے یا یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے. اب فیلنگ تو ایسی ہے کہ بالکل نیچرل ہے, فیلنگ تو اندر آ رہی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیلنگ نہیں آئی. کوئی آپ کی تعریف کرے اور آپ کہے کہ میں بالکل پتھر کی طرح ہوں, مجھے کوئی ایسا نہیں ہوتا اس کا. فیلنگ تو اندر آئے گی, نیچرلی آئے گی فیلنگ اندر. یہیں پر ایک بیماری جو نفس کی ہے بالخصوص, وہ
ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اندر. اس کا نام ہے عجب. عجب وہ بیماری ہے جس کا ایک موٹیویٹنگ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو سیلف کنسیٹ، عجب، خود خواہی، سیلف لو، یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. عجب کی ڈیفینیشن بہت سمپل ہے، یعنی اپنی خوبیاں اور عمل صالح کو بڑھانا، ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا اور مطمئن ہو جانا. یعنی لوگ جب تعریف کرتے ہیں تو انسان کیا سوچتا ہے کہ ریئلی آئی ایم گریٹ. وہ اپنی خوبیوں کو خود پسند کرنے لگتا ہے کہ یہ جو میرے بارے میں صفت بیان کر رہے ہیں، اور اس سے جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ احساس سے سپیریورٹی ہے، احساس سے برتری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر. اور جب یہ احساس سے برتری پیدا ہوتا ہے تو ایک احساس یہاں پہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی خامیوں کو اور اپنے عیبوں کو وہ نظر انداز کر جاتا ہے. مثال ایک بندہ ہے جس کو دن رات، مثال آپ ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ، کوئی دن رات آپ کے پیشنٹس کا بل، ہر کوئی آ کے آپ کی تعریف کر رہا ہے. اب وہ تعریف اتنی ہوتی ہے کہ پھر آپ اپنے عیب، اپنی خامیاں ہر ایک کو نظر انداز کر جاتا ہے. وہ احساس برتری اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کسی اچھے کام کا سرور پیدا ہونا، اچھا محسوس کرنا، لذت محسوس کرنا. کوشچن یہ ہے نا کہ یہ کیا غلط ہے یا صحیح ہے؟ اگر تو جس وقت احساس پیدا ہوتا ہے اس وقت اندر ایک ہیوملیشن آ جاتا ہے، ہیوملٹی آ جائے، ایک خشونت پیدا ہو کہ یہ جو میری تعریف کر رہے ہیں، جو میرے اندر صفات ہے جس کی یہ تعریف کر رہے ہیں، یہ اس کا منبع کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے میرے اندر یہ کوالٹی آئی ہے. اگر اس کی طرف وہ کنیکٹ ہو جائے، اس سورس کی طرف چلے جائے کہ وہ سورس اگر یہ احساس ہے کہ نہیں، یہ جو میری تعریف تو میری کر رہے ہیں لیکن یہ جو میں نے کچھ کیا ہے نا یہ اللہ کی مدد سے کیا ہے، اللہ کی نعمتوں سے کیا ہے میں نے، وہ اس وقت حالت شکر میں اگر اس کا قلب پہنچ جائے تو پھر یہ عجب نہیں ہے بلکہ یہ قابل ستائش ہے. یہ انسان کا ایک پازیٹیو ملکہ بن جاتا ہے. اگر اس کے ذاکرہ میں یہ چیز ہو تب یہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. خود خواہ انسان کبھی نہیں، وہ تعریف ہوگی وہ اس کو اپنا محور خود کی ذاتی بنا لے گا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ مجھ سے ہوا ہے، اللہ کی طرف سے. قارون کا جو قرآن میں واقعہ ہے وہ یہی ہے. اصل مشکل قارون کی یہ نہیں تھی کہ اس نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے یا مال جمع کیا ہوا تھا. جو قرآن نے اسپیسیفائی کیا ایکسپلیسٹلی وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ میں نے کیا ہوا ہے، یہ میری محنت سے سب کچھ، یہ میرا ہے. ملکیت اپنی سمجھنا. اور ہے بھی روایت میں موسیٰ صادق علیہ السلام کی عنوان بصری کی جو حدیث ہے بندگی کے اوپر، اس سے پہلی بندگی کی صفت یہ ہے کہ انسان سلب ملکیت کر دے. جب تک سلب ملکیت نہیں ہوگی وہ بندگی کے دائرے میں نہیں آتا. جب اور خود خواہی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اپنی صفات کو، اپنی کوالٹی کو، اپنی جو بھی اس کی ٹیلنٹ ہے، سکلز ہے، اسے وہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے. وہ سوچتا ہے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے مثال میڈیا سیکھا ہوا ہے، میں نے گرافکس سیکھا، اس کے بعد میں نے یہ بہترین چیز بنا دی، اب لوگ میری تعریف کر رہے ہیں میرے پوسٹر کو دیکھ کر کے، تو میں نے کیا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ جس آنکھوں سے تم نے دیکھا وہ بھی اللہ کی طرف سے، جس اذہان سے دیکھا. دعائے عرفہ میں جو عبداللہ نے اس چیپٹر کو بہت خوبصورتی کے ساتھ کھولا ہوا ہے، اس کے دوسرے حصے میں بالخصوص بہت ہی زیبا طریقے سے دونوں طرف، دونوں پہلو کو کھولا ہے. معصیت کی بھی کھولا ہے نعمتوں سے، اور نعمتوں کی جو شکر ہے اس کو بھی، دونوں سائڈ سے. یہ چیز جب آ جائے نا، یہ احساس جب ہو کہ یہ میرا ہے، میری برتری ہے، یہ احساس انسان کو خدا محوری سے دور کر دیتا ہے. پھر وہ متعہد نہیں رہتا، عہد اپنے ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا. اب عجب کے بھی جو ہے نا، وہ بھی بحث ہماری عجب پہ نہیں ہے، بحث ہماری جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر ہے، سیلف، اس کے یعنی تعریف کے اوپر اور کرٹیسزم کے اوپر ہے، خدا محوری کے اوپر. کہ پھر میں بیسیکلی بیان کر دوں تھوڑا سا بریفلی کہ عجب کے بھی 3 لیول ہے نا. ایک لیول یہ ہے کہ جب انسان عجب کرتا ہے ایمان میں،
یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، رسول اللہ پر ایمان لے آیا، قرآن پہ ایمان، یعنی میں احساس زبان سے نہیں کہتا ہوگا، وہ یہ اندر یہ ہوتا ہے کہ گویا میں عبادتیں کر رہا ہوں، یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں نا، یہ احسان کر رہا ہوں دین کے اوپر، اللہ کے اوپر. اور ایسا ہی ہے، ہمیں لگتا ہوگا شاید یہ نہیں ہے، لیکن ہے ایسا. مثال عزاداری میں دیکھیں، اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ امام حسین کے اوپر احسان کر رہے ہیں، ہم پرسہ دے رہے ہیں جناب سیدہ کو، یعنی احسان ہی کر رہے ہیں نا پرسہ دے کر کے. ہم سمجھتے ہیں وہ محتاج ہے، بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، بی بی انتظار میں، کوئی آ کر کے روئے، تو یہ تو ہم احسان کر رہے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ عجب ہے، یہ عجب کا ہی ایک لیول ہے پہلا. دوسرا لیول اس کا کیا ہے کہ جب وہ انسان عبادت کرتا ہے یا کوئی بھی خدمات دیتا ہے، صرف عبادت نہیں ہے، کسی بھی میدان میں خدمات دے رہا ہو اللہ کی راہ کے اندر، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، خصوصاً جب لوگ تعریف کرتے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن گیا ہوں، اب میرا شمار بھی اولیاء اللہ میں ہونے لگا ہے، میرا شمار بھی متقین میں ہونے لگا ہے. جب کسی شہید کی بات آئے گی یا کسی مجاہد کی بات آئے گی تو وہ اپنے اندر بھی احساس پیدا ہوگا تو میں بھی تو وہی کام کر رہا ہوں، میں بھی اسی میدان میں ہوں، میں بھی یہی جد و جہد کر رہا ہوں، میں بھی انقلابی کام ہی کر رہا ہوں، میں بھی ولایت کے لیے ہی کام کر رہا ہوں. وہ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں سوچنے لگتا ہے کہ میں اولیاء اللہ ہو گیا ہوں، میں بھی اسی کے، خود کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اب اس کیٹیگری کا ہو گیا ہوں، اب میں نارمل کیٹیگری کا یہاں پر نہیں. یہ ایک دوسرا لیول ہے عجب کا. تیسرا لیول اس سے اور تھوڑا سا بالاتر ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اب جنت مجھ پہ واجب ہو گئی، اب اللہ بھی مجھے نہیں روک سکتا جنت میں جانے سے، میں نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہوئے. خاص کر کے یہ عزادار ذاکرین، ان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں، یہ تو اب معاملہ امام حسین کا اور ہمارا ہے نا، یہ اب اس میں اللہ کا کوئی کام نہیں ہے، یعنی واجب ہو گیا. بنی اسرائیل کی بھی یہی سوچ تھی کہ ہم چنے گئے اسی لیے. یہ عجب ہے، یہ خود خواہی ہے، یہ اپنی ذات سے محبت ہے. اور جب کوئی تعریف کرے، مثال ذاکرین بیٹھ کے ممبر سے تعریف کر رہے ہوتے ہیں عوام کی، آپ نے اتنے آنسو بہائے، اتنا اجر ملے گا، یہ ہوگا، اب جنت آپ پہ واجب ہو گئی، تو احساس پیدا ہو جاتا ہے اندر انسان کے. طرح انسان ہے یہاں پر. اب اسی کی مثال اگر آپ لیں نا کہ کس طرح سے تاریخ میں آپ کو لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوئی ہے. میں چند بریفلی مثال دے دوں یہاں پہ، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کہ مثال قرآن نے سورہ اعراف میں ایک شخصیت کا نام نہیں لیا ہے، لیکن تورات میں مل جاتا ہے نام، دوسری جگہوں پہ نام مل جاتا ہے. وہ ہے بلم بور کے نام سے ایک شخصیت ہے. یہ بڑی یعنی بہت ہی اعلیٰ عرفانی شخصیت تھی، ایسی جس سے کہ بعض روایت میں کہتے ہیں موسیٰ کے دور میں تھے، بعض میں کسی اور نبی کے دور میں تھے، یعنی بنی اسرائیل کے اندر سے ہی تھے. ان کے پاس لوگ جاتے تھے دعائیں قبول کروانے کے لیے، دعائیں مستجاب ہوتی تھیں، نبی جاتے تھے ان کے پاس دعائیں مستجاب کرانے. اتنی بڑی پرسنالٹی تھی یہ. لیکن پھر کیا ہوا، یہی جو لوگ تعریفیں کرتے تھے، یہی جو لوگ آتے تھے، اس نے یہ احساس اندر پیدا کر دیا، یہی عجب کی بیماری لگ گئی. پھر ایک دن کسی نے آ کر کے کہہ دیا، جب جنگ ہونے والی تھی، فرعون تھا یا کسی اور کے دشمن کی، بعض روایت میں مدائن کی طرف قیام کیا تھا، وہاں پر ہے، کہ یہ ان کو آ کر کے کہ بھئی آپ تو نبی سے بھی بڑے ہو، نبی آپ سے آ کر کے دعائیں کرواتے ہیں، آپ ایک نبی کے لشکر میں لڑو گے، یہ کیا بات ہوئی؟ کمانڈر وہ ہے، آپ پیچھے ہو، آپ کا کام سے دعائیں کرنا ہے. بس یہیں سے وہ زوال شروع ہوا، اور یہ جا کر کے دشمن کی طرف ہو گئے کہ ہم آپ کو بڑا پوزیشن دیتے ہیں، ہم فلاں چیزیں دیتے ہیں، آپ کو وہ عزت دیں گے جو آپ کو وہاں کہاں ملتی ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے ان کی مثال ایک کتے کی طرح ہو گئی، زبان، ریبیز کا کتا جو زبان نکالے، جس کی ہمیشہ پیاس لگتی ہے، جس کو، جو ہمیشہ خواہشات کے پیچھے جاتا ہے. یعنی یہ اینڈ ہوتا ہے اگر انسان کے اندر یہ بیماری آ جائے خود خواہی کی، تو یہاں پہنچ جاتا ہے وہ، اس مقام پر وہ آ جاتا ہے. اور بھی مثالیں بہت ہیں. مثال ابو موسیٰ اشعری، یہ ایک خود خواہ انسان تھا بالکل، جس کو اپنا سٹیٹس، اپنا اپریسیشن بہت پسند تھا اسے. امیر المومنین نے جب بنے خلیفہ، اس کو خط لکھا، سنتے ہی نہیں تھا بات یہ کہ میری اتنی عوام ہے، میرے اتنے فالوورز ہیں، کوفہ سارے میرے فتووں کے اوپر چلتا ہے.
ایک خط امیر المومنین نے لکھا ہے، آخر میں ہے خطوط میں، 56 مجھے یاد نہیں، 50 کے اوپر کا کوئی نمبر ہے اس کا، جس میں اس کو بہت سخت الفاظوں میں لکھا ہے، بہت ہی تند الفاظ میں امیر المومنین نے لاسٹ میں کہہ دیا کہ تم سوئے پڑے رہو، ایسی جاؤ جا کے دفن ہو جاؤ ایسی جگہ جہاں تمہاری تعریف کرنے والے کوئی نہ ہو. ایسی میں بد دعا دیتا ہوں کہ اس کو پسند تجھے یہ ہے نا کہ ہر لوگ میری تعریف کرے، ایسی جگہ تو جا کر دفن ہو جاتا ہو تیری کوئی تعریف تک نہ کرے، کوئی تیری آؤ بھگت نہ کرے. وہ اور بہت نقصان پہنچایا ہے اس طرح کی شخصیتوں نے جو خود خواہ ہوتی ہے. اب کربلا کے واقعے میں دیکھیں خود خواہ شخصیتیں کئی ملتی ہے. عبداللہ ابن عمر پرسنالٹی ہے نا، پرسنالٹی ہے، مفتی ہے، عابد ہے، عرفانی شخصیت ہے، لیکن خود خواہ ہے. یہی پسند ہے کہ لوگ کہاں نہ کہ میں نہیں آتا امام حسین کے ساتھ، میں درس دوں گا، تعلیم دوں گا، لوگ میرے آ کر کے ہاتھ چومیں گے، بوسے لیں گے. آج بھی ہیں اسی طرح سے. اکثر مراجع دیکھیں، مجتہدین مراجع اکثر کسی بھی کنٹروورشل ایشو میں نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ اب انڈیا میں اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے، ہو رہا ہے، جو قرآن کی توہین، رسول اللہ کی توہین ہر دن ہو رہی ہے، ایک مرجع تقلید آپ کو نہیں ملے گا بولتے ہوئے. جن کے فالوورز ہیں اتنے، وہ بھی ان کے لیے کچھ نہیں بولتے. یہی چیزیں ہوتی ہیں اندر کہ ہم بولیں گے تو مقلد کم ہو جائیں گے، ہم بولیں گے تو تعریفیں کم ہو جائیں گی. بڑی بڑی شخصیتیں ابھی کبھی کم جائیں آپ، پتہ چلے گا آپ کو کتنے مراجع کتابی، تو آپ تو چند نام جانتے ہیں بڑے بڑے، باقی تو ہر گلی کوچے میں مجتہد بیٹھے، دفتر ہے، کونس لے رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، بس ہاتھ چوم رہے ہیں، بوسا لے رہے ہیں، آگا آگا، بڑے شخصیتیں ان کی بن جاتی ہیں. یہی فرق تھا امام خمینی میں اور ان میں کہ امام خمینی نے اس راستے کو نہیں اپنایا، وہ کرٹیسزم والے راستے پر آ گئے، ملامتوں والے راستے پر آ گئے. اور یہ اس سے سخت ہے. تعریف کے خلاف تو پھر بھی انسان یہ ملکہ پیدا کر سکتا ہے اندر کسی طرح سے کہ میں خوش نہ ہوں، لیکن تنقید کے کو برداشت کرنا یہ بہت ٹف کام ہے. یہ آسان، اس سے زیادہ جو ہے وہ سخت کام. عبداللہ ابن جعفر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر، یہ ان کی بھی یہی مشکل تھی. یہ چاہتے تھے ٹو بی ان دا گڈ بکس آف ایوری ون، ہر ایک کو میں راضی کروں. یزید بھی مجھ سے راضی ہونا چاہیے، بنی امیہ بھی مجھ سے راضی ہونا چاہیے، امام حسین بھی راضی ہونا چاہیے. اس لیے یہ نیگوشیٹر تھے بیچ میں کہ میں نے صرف نیگوشیٹ کر کے، نہ صرف کربلا میں، اس سے پہلے بھی ان کا رول یہی تھا. اور ہر کوئی ان سے راضی بھی تھا، یعنی ظاہری طور پر کہ بھئی یہ بندے کو نہ چھیڑیں، یہ میڈیٹ کر سکتے ہیں بیچ میں آ کر کے. اب میڈیٹر جو بندہ کرے گا وہ حق کی طرف تو نہیں ہوگا نا، وہ چاہے گا کہ کہیں نہ کہیں دونوں کو کمپرومائز کرا کر کے ڈیل بن جائے نا. وہ یہ نہیں دیکھا کہ امام حسین حق پر ہے، مجھے ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے. وہ ڈیل بنانے آ گئے بیچ میں نا کہ کسی طرح سے امام حسین کو بھی میں واپس لے آؤں اور جو رسک ہے جان کا اس کو بھی ختم کر دوں، مسئلے کو سالو کر دیں کسی طرح سے. یہ شخصیتیں وہ ہوتی ہیں نا جن کا پوزیشن بن جاتا ہے اس طرح پہ کہ کوئی مجھے کرٹیسائز نہ کریں، کوئی ہماری سب تعریف کرے، سب کے ساتھ اچھے سے رہیں ہم. یہ وہی بیماری، یہ انسان خود محور نہیں ہوتا، خدا محور نہیں ہوتا، پھر خود محور ہو جاتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، صرف اپنی ذات کے بارے میں. امیر المومنین نے ایک جگہ لکھا بھی عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں کہ کچھ ایک قضائیت کے مسئلے میں ان کو کہا تھا کہ آپ فیصلہ کریں. کہا میں نے بہت بڑا اشتباہ کیا کہ آپ سے فیصلہ کروائے. یہ شخصیتیں کئی ہیں ایسی تاریخ میں، آپ کھلتے جائیں تو آپ کو بہت شخصیتیں ملیں گی ایسی جو اپنی تعریف، اپنے سٹیٹس، اپنا پوزیشن کو بنانے میں خدا محوری سے ہٹ جاتے ہیں. هو الاول والآخر نہیں ہوتا کہ اللہ بھی پہلے ہو، اللہ آخر میں بھی ہو، ابتدا بھی اللہ سے ہو، انتہا بھی اللہ کے اوپر ہو. یہ نہیں ہوتا ہے. یہ مسائل ہوتے ہیں یہاں پر. اب ایک خطبہ بھی تھا یہاں پر جو میں نے نکالا، لیکن اس کو ہم مختصر سا لیتے ہیں. خطبہ طولانی ہے تھوڑا سا، لیکن میں اس کی ایک ہی پوائنٹ جو بیان کرنی تھی میں اسی موضوع سے حوالے سے. دیکھیے شریح ابن ہانی نامی ایک کمانڈر کو امیر المومنین نے صفین کے جنگ میں آگے بھیجا کہ یہ بٹالین لے کر کے جائیں آپ آگے. وہاں ان کی ہدایت میں بھی یہی کہا امیر المومنین نے کہ اگر تم نے کسی ناگواری کے خوف سے اپنے نفس کو بہت دل پسند باتوں سے نہ روکا
تو تمہاری نفسانی خواہشیں تمہیں بہت سے نقصانات میں ڈال دے گی. یعنی اگر تم نے وہ چیزیں کرنا شروع کی جو تمہاری نفس جس سے خوش ہوتی ہے، جس سے دل کو تمہارے سرور ملتا ہے، تو ایز اے لیڈر میں نے ایک لیڈر بنا کر کے بھیجا، ایک رہبر بنا کے بھیجا ایک بٹالین کا، یہ نقصان بہت ہوگا. لہٰذا اپنے نفس کو روکتے ٹوکتے اور رہو، اور غصے کے وقت اپنے غصے کو دباتے ہوئے رہو، کھینچتے ہوئے رہو، نہ کہ ہر جگہ اپنا غصہ ظاہر کرو. اور ایسے ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ خود خواہ انسان، اب یہی میں نے مثال انڈیا کی جو دے رہا تھا اسی میں آیا. انڈیا کے علماء اتنا کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اتنی توہین، اتنی اہانت دین کی، رسول اللہ کی، قرآن کی، ہر دن کتاب اتنی بیہودہ کتاب جس کی تصویر رسول اللہ کی بیہودہ اوریانی والی تصویر اس کے فرنٹ پیج پر، کوئی عالم دین کچھ نہیں بولتا، سب خاموش. لیکن اگر آپ تنقید کریں ان کے اوپر تو آپ کے خلاف بولیں گے. یعنی رسول اللہ، مثال آغا صاحب نے مختار ثقفی کے بارے میں جب بات کی تو انڈیا میں علماء نے 20 علماء نے مل کے کانفرنس کیا، سیمینار کی، ویڈیو نشر کی، 2 گھنٹہ جو ہے کرٹیسزم کیا، لیکن وہی لوگ رسول اللہ کی توہین ہوتی کچھ نہیں بولتے. یہ سب وہی ہے، عوام پسندگی، خود محوری. جہاں خود کا مفاد نہ ہو یا نقصان ہو وہاں کوئی نہیں بولے گا، وہاں خاموش ہو جاتے ہیں. اب یہی خود خواہی سے بچنے کے طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے اس سے بچا جائے، کیسے انسان بچے؟ جیسے کہ ایک چیز پہلے بتائی کہ جب کوئی تعریف کرے اس وقت یہ احساس کو روکنا ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں. امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے نا، بہت بہترین اس دعا کا جملہ ہے کہ اے میرے اللہ، کہ جب تو دوسروں کی نظر میں میری عزت کو بڑھاتا ہے اسی وقت تو مجھے میرے نفس کے آگے اتنا ہی ذلیل کر دے. جب کوئی میری تعریف کرے اسی وقت میرے اندر یہ احساس تو پیدا کر دے اللہ کہ اسے کیا پتا میں کیا ہوں، میں اپنی نفس کے آگے اپنے آپ کو ذلیل محسوس کروں. یہ انسان بچ جائے گا، یہ نہیں مبتلا ہو سکتا اس میں. اگر تعریف کرتے وقت اپنے عیبوں کو، اپنی نفس کی پستی کو بھول گیا، یہ گیا، یہ مشکل میں آ جائے گا. یہاں پہ تیسرا جو اس کا ایک تو یہ ہے کہ شکر کا احساس پیدا ہو. پہلے تو شکر کا احساس پیدا ہو کہ یہ جو میری تعریف کرتے ہیں یہ صفت میرے اندر جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کا شکر کا احساس پیدا ہو. دوسرا اپنی نفس کو پست سمجھے. تیسرا خدا کی ذات میں فنا ہو جائے، فانی ہو جائے. جب اللہ کی ذات میں فانی ہو جائے گا تب آٹومیٹکلی جو تعریف اس کی ہو رہی ہے وہ تعریف اس کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ہو رہی ہے. اس کی مثال مولانا دیتے ہیں، بڑی خوبصورت مثال ہے تھوڑی اس کی نا، کہ اس کے اشعار بھی ہیں ان کے فارسی میں، کہ ایک پتھر ہے، یہ جو عقیق ہوتے ہیں نا، روبی وغیرہ جو عقیق اور جو پریشیس جیمز جو ہوتے ہیں، یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ پتھر ہی ہے نا، یہ بہرحال یہ روبی کیسے بنا، یہ عقیق کیسے بنا؟ یہ کئی 100 سال جو ہے اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر چینج آتا ہے. کیا چینج آتا ہے؟ کہ یہ اپنی پتھر کی صفت کو کھو دیتا ہے. اب اس کے اندر یہ پتھر نہیں ہے، نارمل سٹون نہیں رہا، یہ پریشیس جیم بن گیا. ایک سٹون، ایک پتھر ایک جیم میں تبدیل ہو گیا. کس نے تبدیل کیا اس کو؟ اس نور نے تبدیل کیا جس کے آگے یہ ایکسپوز ہوا. اس کی آئیڈینٹی چینج ہو گئی، اس نے اس آئیڈینٹی کو اپنا لیا، خورشید کی آئیڈینٹی کو اپنا لیا. جب اس نے اس آئیڈینٹی کو اپنا لیا، اب جب کوئی اس پتھر کی تعریف کرتا ہے تو کس کی تعریف کر رہے ہوتے ہو آپ؟ اس کی نا، جو اس کی جو جیم والی صفات اس کے اندر آ گئی، آپ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہو. اس کی اصل آئیڈینٹی کی تعریف نہیں ہو رہی ہوتی ہے.
وہ ختم ہو چکی ہے، وہ محو ہو چکا ہے، اس میں فنا ہو چکا ہے۔ جب فنا ہو جائے گا، اسی فنا میں پھر اس کی حقیقی بقا ہے۔ مولانا کا وہ شعر تھا میرے پاس نا، ہمچو سنگ کو شد کل النعاب، پر شد او از صفات آفتاب۔ جس طرح سے ایک پتھر جو ہے وہ ناب روبی عقیق پہ بدل جاتا ہے، اس کے اندر صفات خورشید اندر آ جاتی ہے، پھر آگے پیچھے دائیں بائیں مولانا کہتے ہیں وصف ان سنگی نماند اندرو، یعنی اس کے اندر آگے پیچھے کہیں سے بھی دیکھو آپ کو وہی ٹرانسپیرنسی، وہ نور اس کے اندر آ گیا، وہ نظر آتا ہے۔ اب اس کی اپنی صفات نہیں ہوتی۔ بعد از ان گر دوست دارید خواہش را، اس کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، یعنی جب کوئی تعریف کرے اس کی اور اس کے اندر خود محبت آ جائے تو در حقیقت یہ خود نہیں ہے، دوستی خور بود ان ای فتح، یعنی اب وہ دوستی اب وہ تعریف اس کی اپنی نہیں کر رہا ہے، وہ اس خورشید کی کر رہا ہے۔ وہ احساس جو سرور پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر، وہ اس خورشید کی طرف ہو رہا ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا، مولانا کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ روبی، یہ عقیق اپنے آپ سے محبت کرے یا خورشید سے محبت کرے، کیونکہ دونوں ایک ہو چکے ہیں، دونوں کے اندر ایک آ گئے۔ پھر پیغام کیا ہے اس کا کہ جہد کن تا سنگید کم ترشد، کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب یہاں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، کیا کوشش کرنی ہے کہ یہ جو پتھر والی صفات میرے اندر ہے، میری جو اپنی میں والی آئیڈینٹی ہے، میرا جو یہ ایگو ہے، اس کو میں کمتر کرنا شروع کر دوں۔ جب میں اس کو کمتر کرنا شروع کروں گا تو جو باہر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور مجھ پہ ہے، پھر وہ صفت میرے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، پھر وہ صفت آئے گی، وہ صفت عقیق تیرے اندر آ جائے گی۔ صبر کن اندر جہاد و در اون دم بدم می بینی بقا اندر فنا، جتنا تو زیادہ حلم کرے گا، تحمل کرے گا چیزوں کو، جب سامنے سے آ رہی ہو، کرٹیسزم بھی اسی طرح سے جب آ رہا ہو، دم بدم آہستہ آہستہ تمہاری آئیڈینٹی، تمہاری صفات فنا ہوتی جائے گی، اور اسی میں تمہاری بقا ہے، ابدی بقا اسی میں ہے کہ اندر کی صفات فنا ہو جائے، فانے ہو جائے۔ یعنی یہ اس طرح سے انسان بچ سکتا ہے ان چیزوں سے، یعنی اللہ کی ذات میں فانے نہ ہو، فنا نہ ہو، وہ صفات اپنے اندر نہ لائے، پھر بھی ظاہر یہ کرے کہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں، میں خدمت دین کر رہا ہوں۔ ایک ہی سمپل سا ٹیسٹ ہے، جب کوئی تعریف کرتا ہے دیکھ لے میرے اندر کون سا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اگر سرور پیدا ہو گیا کہ میں کچھ ہوں، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ابھی نہیں پہنچا ہے، ابھی وہ سفر شروع نہیں ہوا ہے، نرسری میں، ابھی پریپ میں، ابھی آگے بڑھا ہی نہیں ہے، اس نے وہ سفر شروع ہی نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے تنقید بھی ہے، جب تنقید ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے یہی سورہ مائدہ میں جو بیان کی ہے آیت، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائیم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین کی تردید کرتا ہے، کوئی دین کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی خدمات نہیں کرتا، تو اللہ کے سنن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کا کام نہیں ہوگا، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ یہ بہت ہی نورانی سنت ہے اللہ کی۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا، اس کو سمجھنے کے بعد کوئی ریزگنیشن نہیں دے گا کبھی دین کے کام سے۔
دینی کاموں میں، اللہ کے کاموں میں آپ کے HR کے سسٹم میں استعفیٰ ہوتا ہے، ریزگنیشن ہوتا ہے، ریزگنیشن کے پروسیس بھی ہوتے ہیں، SOPs بھی ہوتے ہیں، کیسے ریزائن ہوتا ہے۔ اللہ کے کاموں میں ریزگنیشن ہے ہی نہیں، ریزگنیشن نامی چیز ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی امیر المومنین کے پاس آتا تھا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں، کہتے خوب جائیں، ڈسکس نہیں کرتے تھے کہ رک جائیں، میں آفر بڑھا دیتا ہوں، پیکج بڑھا دیتا ہوں، فلاں کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ چاہے کس کے لیے؟ میرے لیے کرتے ہو آپ جو میرے پاس آئے ہو، جس کے لیے کر رہے ہیں اس سے مطالبہ کرو، اس سے راز و نیاز کرو کہ آپ کی مشکل حل کرے۔ میں تو وسیلہ ہوں، اگر میں نا انصافی کر رہا ہوں تو مجھے بتا دیں کہ کسی کا میں زیادہ ٹیک کیئر کرتا ہوں اور آپ زیادہ خدمات دیتے ہیں، کوئی کم خدمات دیتا ہے، اگر اس کے اندر عدل نہیں ہے تو وہ بہت تقاضا کر لے، عدل کی بات کریں، خواہشات کی بات نہ کریں۔ یعنی یہ سنت ہے کہ اگر آپ میدان چھوڑ دو گے، میدان خالی نہیں رہے گا، یو آر دا لوزر، دین کا نقصان نہیں ہے۔ اور جس میں عجب آتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ میں دین پہ احسان کر رہا ہوں، میں چھوڑ کر کے چلا گیا نا تو بس کچھ نہیں ہوگا۔ نو ون از انڈسپینسیبل، کوئی نہیں ہوتا ایسا کہ کسی کے جانے سے رکتی نہیں یہ چیزیں، اللہ کے کام بالخصوص۔ دنیا کے کاموں میں ہو جاتا ہے اس طرح سے، دنیا داروں کی قانون اور ہے، یہ اللہ کے دین، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، یہ کفار سے خطاب نہیں ہے۔ ایمان والوں کے اندر جب کوئی دین کی تردید کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، پلٹ جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں سے، دیر لگ جاتی ہے۔ اللہ کی سنن میں ایک چیز ہے کہ انسٹنٹ کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اس نے کہا کہ انسان عجول ہے، انسان کو جلدی ہوتی ہے، اپنے ٹائم پہ ہو جاتا ہے، ریپلیسمنٹ آ جاتا ہے، وہاں پر بہتر آ جاتا ہے۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کن کو لے آؤں گا یہاں پر تمہاری جگہ پہ، نہ کہ تم جیسے کو لے آؤں گا جو کل پھر بھاگ جائے۔ آپ کو موقع دیا، آپ کو ٹیسٹ کیا ہے، کتنا ٹکے رہتے ہو آپ یہاں پر، کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو۔ ایک ایسی قوم لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب یہاں ایک پہلو اس کا یہ دیکھنے کا ہے کہ یہ جو قوم آ رہی ہے اس کی صفات یہ ہے، لیکن اس کا دوسرا ڈائمنشن کیا ہے اس آیت کی تفسیر کا، کہ وہ جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے اندر یہ صفت موجود نہیں تھی، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ بھی ان سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اللہ سے جو محبت کرے گا اللہ اسی سے محبت کرے گا، ریسیپروکل ایفیکٹ نہیں تھا، ان کے اندر حب نہیں تھا، چاہت نہیں تھی کسی چیز کی، اللہ کی چاہت نہیں تھی، اللہ کی صفت کو اپنانا، کمال تک پہنچنا، فنا ہو جانے کی چاہت نہیں تھی ان کے اندر۔ اللہ اللہ کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، دعائے کمیل میں بھی بیٹھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن فنا ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کسی ایک طالب علم سے ہی نا مجھ سے کہتا تھا کہ تنخواہ جو ہے وہ ایسی ہے ویسی ہے، کم ہے یہ۔ میں نے کہا کہ جامعہ آپ کو تنخواہ کم دے تو آپ کیا کرو گے؟ کہتا ہے بہت سے چھوڑ کے چلے گئے، میں بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو میں نے کہا پھر تو آپ اللہ کے دین کی خدمت نہیں کر رہے ہو نا۔ نہیں گزارا نہیں ہوگا تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا تو باقیوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ یا تو سارے چھوڑ کے چلے جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایک چلا جائے باقی ہے، کوئی چند چلے جائے باقی ہے۔ وہ اکثر لوگ کہتے تھے کم میں بھی کہتے تھے کہ اتنے طلاب جامعہ سے چھوڑ کے آ گئے، کتنے آ گئے؟ 10 20 30 40، باقی کتنے ہیں یہاں؟ باقی تو 1000 بیٹھے ہیں نا۔ آپ ان کو نہیں دیکھتے ہو کہ جو 1000 نہیں چھوڑ کے آئے، ان کو دیکھتے ہو جو 40 چھوڑ کے آ گئے۔ تو مسئلہ کن میں ہے؟ مسئلہ ان میں جو چھوڑ کے آئے۔ اگر مسئلہ وہاں ہے تو پھر سب کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ یہی کہہ رہا ہے خدا کہ تم اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے، اسی لیے تمہاری جگہ تمہاری مشکل تھی، یہ تم نے جو استعفیٰ دیا یہ تمہاری مشکل تھی، اور ہم بتائیں گے آپ کو ایسی قوم کو لا کے جو یہی کام انجام کر دے گی، تو یہی کرے گی۔ اب مثال یہیں پہ نہ صرف اسپتال کی بات کرو، اور بھی بہت سے شعبے، کتنے ایسے تھے جن کو توفیق تھی پہلے ابتدا میں جب وہ چیزیں بنی ہیں کہ اس کو سٹارٹ لیں اور اس کو لے چلیں آگے، لیکن وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے۔
دیر لگی لیکن وہ سارے شعبے فعال ہو گئے، بعد چل پڑے وہ سارے. تو اللہ لے آتا ہے ایسی قوم کو. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ون ریپلیسمنٹ ہے ون ٹائم، نہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی، اللہ کسی ایک قوم کو لے آئے گا اور پھر وہ پرماننٹ ہو گیا. پھر کوئی پرماننسی نہیں ہے اس میں. اگر اس کے اندر بھی وہ صفت ختم ہو گئی پھر سے یہ سنن ایکٹیو ہو جاتی ہے. اگر اس نے بھی اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا اور جو صفت آگے آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کریں گے، جو مومنین کے آگے نرم ہوں گے اور کفار کے سامنے شدید ہوں گے. معیارات ان کے کلیئر ہوں گے، نہ کہ سب کو ایک ہی اسکیل پہ دیکھنا ہے. جو اللہ کے دین کا دشمن ہے ان کے ساتھ رویہ شدت کا ہوگا، لیکن جو اللہ کا بندہ ہے اس کے ساتھ رویہ نرمش کا ہوگا. یہ اس قوم کی صفت ہے. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اسٹرگل کریں گے خدا کی راہ میں، نہ کہ بیٹھے رہیں گے سستی کے ساتھ. وہ پوری توانائی لگا دیں گے، پوری توانائی اپنی. کہیں کوئی عذر نہیں بچے گا. جہاد سے مراد یہی ہے یہاں پہ کہ ساری توانائی لگا دینا، ساری ٹوٹل جتنی ہے. پھر کیا ہوگا نتیجے میں؟ جب وہ اپنی توانائی لگائیں گے، جب وہ پورا سٹرگل کریں گے تو ایک طبقہ سامنے سے اور اٹھے گا، انہی کے درمیان میں سے اٹھے گا، انہی کی قوم میں سے اٹھے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ لئیم کرے گا، وہ ملامت کرے گا، وہ کرٹیسائز کرے گا. تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے 20 گھنٹہ بیٹھے ہوتے ہو، فیملی نہیں ہے آپ کی، گھر بار نہیں ہے آپ کے. اللہ نے یہ تو نہیں سکھایا ہے چراغ تلے اندھیرا کہ آپ دوسروں کو ہیلی خدمات دے رہے ہو، اپنے گھر میں کچھ نہیں. یہ ملامت کریں گے، کرٹیسائز کریں گے کہ یہ کیا کرتے ہو، لیکن وہ ملامتوں سے ڈریں گے نہیں. یہ صفت ہے کہ ملامت کرنے والے کی ملامتوں سے خائف نہیں ہوں گے، چھوڑ نہیں دیں گے میدان. مارے جاؤ گے اس میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ پیسے ملیں گے نہ کچھ ملیں گے، آخر مارے جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، شہادت مل جائے گی. اور یہ اللہ کا فضل ہے جو جسے وہ چاہے عطا کرتا ہے. یعنی یہ فضل ہے خدا کا کہ کسی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ملامت ہو اور وہ گھبرائے نہیں. یعنی ملامت سے نہ گھبرانا یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو قرآن نے ایکسپلیسٹلی لا کر کے پیش کر دیا کہ وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے اندر یہ صفت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ کرٹیسزم سے نہیں گھبراتے، ملامت سے نہیں ڈرتے. ملامت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملامت نہیں ہوتی، یہ ہوگی، ہر طرف سے ہوتی رہتی ہے. ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے میں جو کریں گے ہمیشہ کرٹیسائز. ہمیں ڈرنا نہیں ہے کرٹیسزم سے اگر خدا محوری ہے، اگر اللہ کے لیے کام کر رہا ہے تو، اگر اس کے لیے کام کر رہا ہے تو. کسی نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا نا کہ وقت سؤال عن الشجاعت، کہ شجاعت کیا ہے، شجاعت کا ڈیفینیشن کیا ہے، بریوری، کریج کا ڈیفینیشن کیا ہے. امام نے رپلائی کیا مواقفۃ الاقران والصبر عند الطعان. شجاعت وہ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ کب اپنے مخالف کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور جب ملامت ہو وہاں پر کب صبر کو دکھانا ہے. اس میں شجاعت ہے. کرٹیسزم کے آگے کرٹیسزم کر کے جواب دینا یہ شجاعت نہیں ہے. اس کو تحمل کرنا، تنقید کو. ہم اس سے بہت پیچھے ہیں. یہ چیز ہمیں ختم کر دیتی ہے. اتنی سی تنقید ہوتی ہے پینک میں آ جاتے ہیں، فل پینک میں. چھوٹی سی تنقید ہوگی، چھوٹی سی، سوشل میڈیا پہ ایک میسج چل گیا ہمارے خلاف، ہم پریشان. بھائی وہ جو اپنا کام کر رہے ہیں، دیکھیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں نا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، آپ بھی اپنا کام کریں. اگر ان کو شیطان نے اس کام پر لگایا ہے تو آپ کو اللہ نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے نا.
وہ شیطان کے عہد کے ساتھ بالکل وفا کر رہے ہیں، اس عہد کو، آپ اپنے عہد کو وفا کریں، کیوں ڈرنا ان سے؟ لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے، کیونکہ خدا محوری کمزور ہے، وہ نہیں ہے ہمارے اندر، گھبرا جاتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو ملامت کرے تو اس نے آپ کی ملامت تو نہیں کی ہے نا، اللہ کے کام کی ملامت کی ہے، تو خدا سے بڑھ کر کون ہے جو اس کو جواب دے گا؟ میں کیوں اس کوشش میں ہوں کہ میں اس کو جواب دوں؟ ہاں، اگر اس کی ملامت سے لوگوں میں گمراہی پیدا ہو رہی ہے تو میں عوام کو وضاحت کر دوں، اپنی نہیں، اس موضوع کی وضاحت کروں۔ یعنی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں نا یہ، کہ چھوٹے ایشوز کو ہم نان ایشوز کو بہت بڑا ایشو بنا دیتے ہیں۔ آقا صاحب فلاں نے مجھے یہ کہا، فلاں نے مجھے یہ کہا، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے، مجھے میرے ساتھ یہ ہوا، کیوں اتنی میں ہے، میرے ساتھ کیا ہوا؟ کرنے دو۔ آیا اس کسی نے آ کر کے تالا لگا دیا ہے آپ کے کہ آپ کو کام نہیں کرنے دوں گا میں؟ وہ تو سوشل میڈیا پہ ٹیکسٹ میسج چلا رہے ہیں، کوئی گلی تھڑوں پہ بیٹھ کوئی باتیں کرنے دو، پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نہیں کنٹرول کر سکتے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اپنا بند کر دیں، دیکھیں ہی نہیں، واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں۔ اگر نہیں ہمت ہے ملامت کو برداشت کرنے کی تو کم از کم اتنا کر دیں، اس سے باہر نکل جائے۔ یہ امیر المومنین کا ایک ابھی وقت تھوڑا سا کر لیتے ہیں اس کو تاکہ پھر اگلی مرتبہ نہ رہ جائے گا۔ مالک اشتر کے جو وہ ہے نا آئین جو دیا امیر المومنین نے، اس میں اس چیز کو وضاحت سے کہا ہے کہ کرٹیسزم کو مینیج کیسے کرنا ہے، مینجمنٹ آف تنقید کس طرح سے ہوتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہاری رعایا میں سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ ناپسند وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہو، کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں۔ تم کیا کرو، تم اپنی عوام میں، اپنے لوگوں میں، اپنی ٹیم میں اس شخص کو سب سے زیادہ ناپسند کرو جو ایک دوسرے کے عیب نکال رہا ہو یا وہاں کرٹیسزم کر رہا ہو، تنقید کر رہا ہو، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر وہ، اس کو نہیں پسند کرو زیادہ، اس سے دور رہو۔ حاکم کے لیے انتہائی شایان یہ ہے، ایک مدیر کے لیے، کہ ان پر پردہ ڈالے۔ وہ مینیجر کامیاب نہیں ہوتا جو اپنی ٹیم، اپنے فالوورز کے عیب جوئی کرے، عیب ڈھونڈے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے نا، اگر کسی کے اندر کوئی فالٹ ہے تو پھر کیا؟ وہ تو سسٹم خراب ہو رہا ہے، اس کو کیا کرے؟ اب یہاں امیر المومنین اسی کو بتاتے ہیں کہ کیسے مینیج کرنا ہے اس کو۔ لہٰذا جو عیب تمہاری نظروں سے اوجھل ہو انہیں نہیں اچھالنا، یعنی جو مینیفیسٹڈ نہیں ہے، جو اندر چھپا ہوا کسی کی خامی ہے، کسی کی غلطی ہے، اس کو نہ اچھالو، کیونکہ تمہارا کام انہی عیبوں کو مٹانا ہے جو تم پر ظاہر ہے۔ یعنی وہ غلطیاں، وہ ڈیفیکٹس جو ظاہر ہو کے سامنے آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرو، نہ جا کر کے ڈھونڈو، کے اندر جا کر کے ڈھونڈوں کس کے اندر کیا عیب ہے، یا کہیں سے کوئی سراغ مل جائے تو میں اس کو اچھالنا شروع کر دوں۔ یہ نہ کرو، اور جو ڈھکے چھپے ہوں ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ چھوڑ دو۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے عیبوں کو چھپاؤ، تاکہ اللہ بھی تمہارے ان عیوب کی پردہ پوشی کر کے چھپائے جنہیں تم رعیت سے پوشیدہ کر رکھنا چاہتے ہو۔ تم بھی تو چاہتے ہو میرے بہت سے عیب نہ آئے لوگوں کے سامنے، اس طرح آپ بھی لوگوں کے عیب چھپاؤ۔ لوگوں کی کینہ کی ہر گرہ کو کھول دو اور دشمنی کی ہر رسی کو کاٹ دو۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ ایک بڑے پوزیشن میں ہوتے ہو نا، لیڈرشپ کے، مینجمنٹ کے، تو آپ لوگوں کی کینہ جو نفرت ہے آپ کے خلاف، نہ اس کو بڑھاؤ، اس کو کھولنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس کی نفرت کو بڑھانا شروع کر دو، اس سے نفرت کو ظاہر کر کے، آپ اس کی گرہ کو کھول دو۔ مثال میں سمپل دوں آپ کو۔ مثال یہاں کئی شعبے کام کرتے ہیں ہمارے یہاں جامعہ میں، الحمدللہ کئی شعبے ہیں، میڈیا ہے، مثال ام الکتاب ہے، یہ ہے، پریس ہے، ہسپتال ہے، سکولز ہیں،
بہت کچھ ہے، پولی ٹیکنک بن جائے گا، اور بھی چیزیں باہر بھی دوسرے مدارس سے. اب ان شعبوں کے درمیان بعض اوقات نیچرل ہے کہ ایک مشکلات کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے. مثال یہاں ہے ایڈمن سے ہر دن کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، ایکسچینج، یہ مشکلات بہرحال آتی ہیں. ہم اس سچویشن کو نہ پیدا کریں کہ یہ جو آرگنائزیشنل جو ایشوز ہیں جو ہوتے ہیں یہ کہیں کینہ اور دشمنی میں بدل جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہو بھی جائے، مثال ایک شخص ہے کسی شعبے میں جو متنفر ہے یا مشکلات کھڑی کرتا ہے ہمارے لیے، جان کر کے کرتا ہے، کوئی بیس نہیں ہے اس کا، ایسی تنگ کرنے کے لیے، اذیت دینے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی نفرت کو بڑھانا شروع کر دیں. اس کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اسے کم کریں کسی طرح سے. اب آج آپ کو کسی کی ضرورت ہے، کل اس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کہیں کہ میں کیوں اس کی ہیلپ کروں، انہوں نے تو میرا ہیلپ نہیں کیا نا. مثال کوئی میڈیا کا گرافکس والا بندہ آپ کے پاس آئے ٹریٹمنٹ کرنے کے، ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے پلیز فری کر دو اس کو، آپ کہ نہیں آپ تو کوالیفائڈ نہیں ہو اس کے لیے، آپ کی تنخواہ تو اتنی ہے وہاں. اب 2 ہفتے بعد آپ اسے کوئی بنے یہ پوسٹر بنائے دو، کہتے میں بھی نہیں بناتا. یہی ہوتا ہے نا، عموماً ایسے ہی ہوتا ایسے ہی ہے. یہ کوئی میں ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے. میرا انہوں نے نہیں کیا، میں ان کا کام کر کے دوں، کیوں کر کے دوں گا؟ نہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فرد ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ادارہ ہے. میں کس کے لیے ہیلپ کر رہا ہوں؟ اس فرد کی ہیلپ کر رہا ہوں یا اس اسپتال کی ہیلپ کر رہا ہوں یا اس شعبے کی ہیلپ کر رہا ہوں؟ کس کی کر رہا ہوں میں؟ فرد سے آگے بڑھ جانا ہوتا ہے، مقصد کی طرف جانا ہوتا ہے. مقصد کیا ہے میرا؟ چاہے مجھے فرد کتنا بھی ناپسند کیوں نہ ہو، اگر اس شعبے کی مشکلیں جو میرے ذریعے حل ہو سکتی ہے مجھے اسے حل کرنا ہے، چاہے انہوں نے میرا کتنا بھی کرٹیسزم کیوں نہ کیا ہو. لیکن آج اگر میری ضرورت ہے، وہاں پر اللہ نے مجھے چنا اس کام کے لیے کہ میں مدد کر سکوں، تو مجھے ان کینہ کی گروہوں کو کھول دینا ہے، دشمنی کی رسیوں کو کاٹ دینا ہے. اسی سے مینجمنٹ ہوتا ہے، اسی سے چیزیں آگے چلتی ہیں. اگر ادارے کے اندر ہی دشمنیاں پیدا ہونا شروع ہو جائے، نہیں چلے گا، پھر ہو جائے گا. وہ جیسے پہلے، اب کئی چیزیں ہیں، پہلے ایک مرتبہ بیان کیا تھا میں نے شاید پہلی دوسری نشست میں، کہ جو دل بناخواستہ آپ کے ساتھ ہے، امیر المومنین کہتے ہیں کہ اس کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے. پھر ایسے شخص کو نہ رکھیں ساتھ میں کہ کل کو اٹھ کے ہر صبح آ کر کے اس کو کرٹیسائز کرنا پڑے، اس کی ملامت کرنی پڑے، جو دل سے کام ہی نہیں کرتا ہے آپ کے ساتھ. پھر وہاں اس کو اس طرح سے مینیج کرنا ہوتا ہے. اور ہر ایسے رویے سے جو تمہارے لیے مناسب نہیں بے خبر بن جاؤ. یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے، جس پہ مفصل ضرورت ہے بات کرنے کی، کہ ہم ہر جگہ رسپانس دکھانا چاہتے ہیں، ہم ہر جگہ ریئیکشن دکھانا چاہتے ہیں. جو میرے سٹیٹس اور پوزیشن کے مناسب نہیں ہے اس کو بالکل ان اویئر ہو جاؤ، اگنور کر دو اس کو ٹوٹلی، نہ الجھو اس کے اندر، نہ داخل ہو اس کے اندر. میں کیوں اس کے اندر پکڑ پڑوں؟ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ادھر آتے ہیں اکثر جامعہ میں، ویسا بھی بتاتے ہیں، وہ آ کر کے ہر ایک کو پکڑیں گے نا، یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، یا آپ ایسا کیوں کرتے ہو، یا آپ سے جب مربوط نہیں ہے کوئی چیز، آپ ایک مہمان آئے ہو باہر سے، نہ آپ ان مشکل کو حل کر سکتے ہو، کیوں ماحول خراب کرتے ہو؟ ہم بے خبر ہو جائے وہ چیز جو ہم سے مربوط نہیں ہے. ذمہ داری کی بات نہیں ہو رہی، کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اسے نہ روکوں میں، وہ نہیں بات ہو رہی ہے. یعنی وہ رویے کی بات ہو رہی ہے. ایسے رویے سے جو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے اس کو نہ کرو، نہ الجھ جاؤ کسی لوور لیول پر جا کر کے. اس کے طریقے ہوتے ہیں نا، آپ کے مینجمنٹ ایک ادارہ ہے، اس کے مینیجر ٹو مینیجر بات کریں، آپ اس کے مسئول سے بات کریں، اس کے مدیر سے بات کریں، نہ کہ بالکل ایک لیول پہ جا کر کے بات کریں نہیں ہے آپ کے لیے مناسب. اس سے بے خبر ہو جاؤ. آپ ایشو کو سمجھ لو، ایشو کو آ کر کے صحیح جگہ پہ ایسکیلیٹ کر کے بتا دو.
چھوٹے لیول پہ الجھنے سے آپ کا سٹیٹس بھی خراب ہوتا ہے، مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا ہے. جس کا جیسا لیول ہے وہ اس لیول پہ ڈیل کرے، باقی بے خبر ہو جاؤ جو مربوط نہیں ہے. جو چگل خور ہوتا ہے، دوسروں کی باتیں آپ کو آ کر کے سناتا ہے، کہتے ہیں اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، کیونکہ وہ فریب کار ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی آگے ہمارے سامنے کسی کی برائی ہے کہ ہم بھی بیٹھے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہ کرو یہ کام بھی. آپ اس کی بات کی تائید کر رہے ہو، اگرچہ وہ خیر خواہوں کی صورت میں کیوں نہ سامنے آتا ہو. آپ کی خیر خواہ کی صورت میں فلاں اسپتال کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، وہ تو ایسا کہتے ہیں، وہ تو ویسا کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. مثال بعض اوقات یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی صفت نا، اس کو آپ کی کمزوری یا آپ کا درد پتہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر کے اسی کو آ کر کے چھیڑے گا، وہ اس کو ہی چھیڑے گا. مثال آپ کے پاس یہ وسائل نہیں، وہاں تو ان کے پاس تو اتنے وسائل ہیں اس شعبے میں، آپ کو نہیں دیتے ہیں کچھ، آپ کے پاس نہیں ہے. اس سے نہ کرو، اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ. وہ آپ کا خیر خواہ بن کے سامنے آیا ہے، اسے جان چھڑاؤ، اس کو دور کرو. آپ کے سسٹم کو خراب کر رہا ہے، آپ کے ماحول کو خراب کر رہا ہے، آپ کے ایٹماسفیئر کو خراب کر رہا ہے. ایک بندہ بعض اوقات ایک پورے شعبے کو خراب کر دیتا ہے، ایک فرد. یہی مینجمنٹ ہے، یہی مدیریت ہے. اور پھر ہم خود آخر میں تنقید ہوتی ہے، ہم خود پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتی ملامت. یہ چیزوں کو بہت دقت سے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ہوتا ہے، جتنا بڑا ادارہ ہوگا، جتنا بڑا آرگنائزیشن ہوگا، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے. اللہ کی یہ حکمت ہے کہ ہر ایک کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے خدا نے. کچھ کام کچھ کر سکتے ہیں. مثال آپ اگر ڈاکٹر ہے تو میں تو ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا نا، آپ کر سکتے ہو. لیکن میں جو کام کر سکتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے ہو. آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو سارے پروفیشن ایک بندہ کر سکتا ہو. خود ائمہ میں بھی دیکھیں نا، بیمار ہوتے تھے تو ڈاکٹر کو بلاتے تھے، خود اپنا ٹریٹمنٹ تو نہیں کرتے تھے. اب ایک طرف تو ہم کہتے ہیں نا علم لدنوی اور علم غیب، ہر چیز کے بارے میں علم، تو اپنا علاج کیوں نہیں کرتے تھے وہ؟ نہیں، اللہ کا نظام اس طریقے سے ہے کہ خدا نے تقسیم کیا ہے، ورنہ چلے گا نہیں معاشرہ اگر ہر کوئی ہر کام کرنے لگ جائے. یعنی یہ غور و فکر کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہیں مختلف لوگ ہیں، مختلف اذہان کے لوگ ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہیں. انہی کو مینج کر کے آگے چل گیا جو، وہ کامیاب ہے. جو الجھ گیا، ملامتوں میں پھنس گیا یا تعریفوں کے چنگل میں آ گیا، وہ فیل ہو گیا، وہ نہیں کر سکتا. پھر اس کو پاس ایک ہی راستہ جو اللہ نے بتایا کہ وہ فرار کر جائے گا. وہ فرار کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. کام نہیں رکے گا، نقصان اس کا ہوگا، کام کا نقصان نہیں ہوتا. یہ نقطہ اگر باور کر لینا، کوئی لمس کر لے اس کو کہ اللہ کے کام نہیں رکتے. اگر میں نے میدان چھوڑ دیا، خدا کسی نہ کسی کو اس میدان میں لے آئے گا. اور یہی عجب ہے کہ کوئی سوچے نا کہ اگر میں نہیں کروں گا نا تو نہیں ہو سکتا. اگر میں فنڈنگ لایا دین ارینج نہ کروں تو کوئی اور لا نہیں سکتا. ہاں، یہ تو توفیق اللہ کی مجھے ہے کہ میں اس کی کوشش کر کے کروں، میرے ہاتھوں یہ کام ہو جائے. خدا کے کام نہیں رکتے، کسی نہ کسی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کرا ہی لے گا اس کام کو. یہی عجب ہے کہ خود خواہی ہے، خود پسندی، میں کروں گا، مجھے چن لیا گیا، میں نہ کروں تو نہیں ہو سکتا، یہ کام فیل ہو جائے گا، یہ میرے بنا چلے گا ہی نہیں یہ سسٹم. نہیں، ایسا نہیں. یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے ابھی وقت ہو گیا ہے زیادہ، پھر انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اگر وضاحت کی ضرورت ہے تو کریں گے پھر اگلے ہفتے، ورنہ پھر انشاءاللہ ضرورت پڑے محمد والے. کوئی سوالات ہیں تو
جیسے اگر جناب نے یہ صرف بیان کی ہے انسان کی، لیکن خدا نے خود نمائی انسان کے اندر رکھی ہے نا، خود سے تو پیدا نہیں ہوئی، تو خدا نے صرف رکھی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہے. پھر خود نمائی والے فیکٹر ہمارے اندر، اس کا مقصد کیا، وہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیوں خدا نے مجھے بغیر مقصد کا نہیں رکھی؟ مقصد تو کلیئر ہے نا کہ اگر آپ کو مخلوق ارادی بنائی ہے نا اللہ نے، جب آپ کو چوائس دیا ہے، ارادہ دیا ہے، تو چوائس کے لیے آپشنز بھی تو سامنے ہونے چاہیے نا آپ کے پاس. نجدین ہے نا، اوپر بھی جانے کا راستہ ہے، نیچے بھی جانے کا راستہ ہے. اگر راستہ صرف اوپر ہی جانے کا ہو اور آپ مخلوق ارادی ہے تو پھر تو آپ اوپر ہی جائیں گے نا. ارادہ کہاں ہے آپ کا؟ شر بھی جو ہے وہ خیر ہی ہے نا اس لحاظ سے. ایبسولوٹ سینس میں تو اللہ کی ذات کوئی شر خلق ہی نہیں کر سکتی ہے، کرتی نہیں ہے، اس کی ذات میں نہیں ہے. ہر چیز خیر ہی خلق ہے. لیکن ریلیٹیو سینس میں وہ شر ہے آپ کے لیے، وہ چیز جو آپ کو ارتقاء سے روک رہی ہے. تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا، انسان کی فطرت کو ایسا بنا ہے. دونوں چیز رکھی نا، اس کے اندر خواہشات بھی رکھی ہے، گرائز بھی رکھے ہیں، اور ایک پاک فطرت بھی رکھی ہے. طبیعت بھی ہے اور فطرت بھی ہے، دونوں. یہ دونوں نہیں ہوگی تو انسان کی خلقت پھر دوسری مخلوق کی طرح ہو جائے گی، حیوانوں کی طرح ہو جائے گی یا فرشتوں کی طرح ہو جائے گی. پھر تو انسان نہیں رہا ہو. یہی تو وہ امتحانات ہیں نا جن کو عبور کر کے وہ انسانی مقام تک پہنچے گا. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر کیا کمال کیا ہے انسان کا؟ کمال ہی نہیں، سب فرشتے ہیں. مطلب میں کہہ پازیٹیو سینس بھی چیز کی ہوگی نا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نے دو اپوزٹ صفات کیوں رکھی ہیں، وہ تو سمجھ آتی ہے کمال، دو آپشن ہو، اچھا برا سچ جھوٹ. یعنی خود نمائی کیا ایک اچھی صفت ہے؟ یعنی خدا کے سامنے تو خود کو دکھا سکتے ہیں کہ فرمان ہے یا نہیں، وہ تو خدا کے سامنے خود نمائی کی جا سکتی ہے. خدا مخلوق کے بجائے خدا کے سامنے خود نمائی کی جائے. خدا کے سامنے تو خود نمائی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا بیان کرنا ہے اللہ کے سامنے؟ مطلب وہ ایفرٹ کر رہے ہیں تو آپ خدا کو دکھا رہے ہیں. مطلب نا آپ ذہن میں چیز چاہتے ہو تو میں خدا کے لیے چیز کر رہا ہوں، اس سے خوشی جو ملتی ہے کیا وہ بھی؟ وہ تو میں نے بیان کیا نا اس میں کہ وہ احساس جو پیدا ہوتا ہے جس میں بندہ فوراً اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کی توفیق مجھے اللہ نے دی ہے، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ نے دی ہے. وہ نیچرل ہے. مثال آپ ساری رات شب قدر کے، لیلۃ القدر کے اعمال کریں، گریا کیا، قرآن پڑھا، اب ایک سرور پیدا ہوتا ہے، ایک لذت پیدا ہوتی ہے. کیا یہ لذت غلط ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک توفیق. اگر یہ سوچ کے کر رہا ہے، اگر یہ سوچے کہ نہیں میں آج فرشتہ بن گیا ہوں، پھر یہ عجب میں آ جاتا ہے. انٹینشن نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس کے بارے میں. ایک تو وہ تو معرفت پر تو ہے، اس کا جو بیس ہے وہاں سے بنتا ہے، معرفت سے، ارادے سے. لیکن یہ معاملہ نفس کا بن جاتا ہے، آگے قلب کا ہے، عقل کا نہیں ہے. احساس قلب میں ہے، عقل میں نہیں ہے. عقل گائیڈ کر دیتی ہے آپ کو، عقل اس وقت آپ کو بتا رہی ہوتی ہے، لیکن کرتا کیا انسان؟ امیر المومنین کہتے ہیں نا، عقل مغلوب ہو جاتی ہے. وہ پھر اس کی جو منفیت ہے وہ اس کے اوپر ہوا جو ہے، وہ خواہشات جو ہے وہ ساری اس کو دبا دیتی ہے نیچے. پھر احساس غلط پیدا ہو جاتا ہے اندر، اپنی برتری کرنے لگتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں اندر. سرور کا آنا غلط نہیں ہے اگر اللہ کی راہ میں کوئی کام کر رہا ہے، لیکن جب سرور آتا ہے تو وہی اگر ذات خدا میں فانی ہو چکا ہے تو پھر نیچرلی وہ بے ساختہ اس کے اندر وہی ہوتا ہے. پھر ہر کام اس کا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا کام ہوتا ہے. یعنی وہی دعاؤں میں بھی ہے نا کہ خدا جب تک تو مجھے توفیق نہ دے میں توبہ بھی نہیں کر سکتا. جو انسان توبہ کرتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی اسے توفیق ہے توبہ کی. اور یہاں بھی ارادہ ہے، توفیق اللہ نے دی ہے توبہ کی، کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے. یہ جو فرصت اللہ نے دی ہے نا گناہوں کے بعد، یہ خود یہی توفیق ہے. یعنی امام سجاد کہتے ہیں دعائیں وہ ہمیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ گناہ کیا، پہلا گناہ جب میں نے کیا، بلاغت کے بعد پہلا گناہ کیا میں نے، کیا اس وقت میں اہل نہیں تھا کہ تم مجھ پہ عذاب نازل کرے؟ تھا نا، اسی وقت تو میں ہو گیا نا کوالیفائڈ پنشمنٹ کے لیے. مثال ایک بندہ چوری کرے، اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا. پہلی مرتبہ اس نے چوری کی، اب اگر پکڑا گیا اس وقت وہ، اور اس کا ہاتھ کٹ جانا چاہیے اس وقت.
لیکن نہیں کٹا اس وقت اس کا ہاتھ، مہلت دے دی گئی اس کو، اگنور کر دیا گیا اس کو. تو اب آگے تو سب کچھ اللہ کی طرف سے فیور اس کو مل رہا ہے. تو میں کیسے اپنی تعریف کروں کہ میں نے توبہ کر لی، میں نے استغفار کر لیا، میں نے گریہ کر لیا، آج میں نے معافی مانگ لی. آپ تو پہلے ہی عذاب کے مستحق تھے، آپ کو تو اندر ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو ہلاک ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو اپورچونٹی اللہ نے آپ کو دے دی ہے، ایک فرصت دے دی ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کسی وقت کہ میں توبہ کر لوں اپنی غلطیوں کے اوپر. یہی احساس امیر المومنین کی وہ حدیث تھی بڑی خوبصورت کہ جس کے اندر عجب پیدا ہوا، من دخل عجب، اسی طرح سے کچھ کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے. بالکل ہلاکت ہے اس میں. اگر خود خواہی پیدا ہونا شروع ہو جائے یہ ہلاک کر دیتی ہے. اور بڑی بڑی شخصیت جو آج کچھ نہیں کر رہی ہے، ایک اس کی اہم بیماری یہ ہے پیچھے کہ خود خواہ ہے. خود خواہی کی وجہ سے کہ ہماری تعریف بس اسی میں لگے رہے، خالص اللہ کے لیے نہیں کام کرتے، فنا نہیں ہے، عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے. مولانا کہتے ہیں نا کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ تو شکار کرے کسی کا شکار ہو جا، بجائے اس سے کہ تو خواہشات کا شکار کرے، کیوں نہ تو اللہ کا شکار ہو جائے، تو شکار بن جا. خدا بھی تیرا شکار کر رہا ہے. یہ جو دعائیں دی ہیں، جو رمضان دیا ہے، یہ جو محرم آیا، یہ سارے ایام کیا ہے؟ یہ اللہ کے جال ہے تجھے پھنسانے کے لیے، تیرا شکار کرنے کے لیے، اور تو کسی اور کے شکار میں لگا ہوا ہے. کہ بہتر نہیں اس دن کہ تو خود شکار بن جا، بجائے اس کے کہ تو شکار کر لے کسی کا، خواہشات کے پیچھے چلا جائے. یہ فنا ہے یہاں آنے کے، اور یہ اس میں بہترین منبع جو ہے نا خود سازی کا یہاں پر، وہ یہی دعائیں ہیں. قرآن ہے، قرآن معرفت کے دروازے کو کھول دیتا ہے انسان کے سامنے، اور یہی دعائیں ہیں. پھر کچھ صحیفہ سجادیاں یہی کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے سارا. وہی احساس جس کی وجہ سے کربلا وجود میں آئی. اتنا بڑا نقصان کس نے کیا؟ امت مسلمہ نے کیا. کیوں کیا؟ یعنی آنکھوں کے سامنے نا، چلو ایک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں اور ہو گیا ہو، لیکن یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. امام حسین پورے قافلے کو، بیویوں کو لے کر کے آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں، سب خاموش، کوئی ساتھ نہیں آتا. یہ جو حصے مر چکی تھی، یہ جو خود خواہی اندر آ چکی تھی، یہی دعائیں صحیفہ سجادیہ، یہی چیز، یہی دعائیں عرفہ، دعائیں جوشن کبیر، یہ دعائیں انسان کو احساس دلاتی ہے، وہ قلب کو زندہ کر دیتی ہے. یہ قرآن کی تلاوت جو ہے، قرآن کو سمجھنا، قرآن فہم، یہ زندہ کرتی ہے انسان کو. اس سے دور ہو جائے انسان اور پھر بھی کہے کہ میں بڑا انقلابی ہوں اور بڑا یہ نہیں ہوتا ہے. یہی وہ چیز ہے. یہ شہداء ایران کے جو واقعات ہیں بڑے بہت یعنی اتنی عرفانیت ہے نا ان شہداء کے واقعات میں، خاطرات میں. یعنی گمنام شہداء ایک اصطلاح ہے. گمنام شہداء کون ہے؟ یہ جو جنگ میں بلاسٹ ہو گیا، مائنس ہو گئی، جن کے نہ بیجز ہوتے تھے آئیڈینٹی، وہ نہیں ملتے تھے، تو پتہ نہیں چلتا تھا. لاشیں کئی مہینوں بعد ملتی تھی، تو لاشیں بھی جو ہے وہ اس طرح سے سالم نہیں ہیں. تو بیج سے پتہ چلتا تھا کہ کسی کا یہ ہے. جس کا نہیں پتہ چلتا تھا اس کی قبر پہ لکھ دیتے تھے گم شہداء گمنان، اور اس پہ امام نے کہا تھا کہ ان کو لکھو کہ فرزند خمینی. اب ہوتا کیا تھا؟ اکثر شہداء کیا کرتے تھے کہ جب بالکل جنگ اس سٹیج پہ آ جاتی تھی کہ اب شہید ہو جانا ہے، چند بچے ہوئے، سب طرف سے گھیر لیا گیا ہے، یہ اپنے بیجز کو نکال کر کے دور پھینک دیا کرتے تھے، تاکہ شہادت کے بعد ہمارا شمار بھی گمنام شہداء میں ہو جائے، میرا نام بھی نہ باقی رہے کہ کوئی آ کر کے میری قبر پہ آ کر کے تعریف کر دے، کوئی میری قبر پہ آ کر کے میرا نام ہے. اس حد
تک کہ فانی ہو جانا، یہ فنا ہے. ہم ہر جگہ ٹائٹل، نام، ڈگری، سرٹیفکیٹ، تعریف، فوٹو بنوانا، سیلفی بنوانا، اسی لیے کرتے سیلفی تعریف ہو. خواتین میں بھی مردوں میں بھی، ہر چیز کے، ہر ایونٹ کے، شادیوں میں، یا تصویریں بنا بنا کے بھیجنا، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، نیا ڈریس پہنا سیلفی، بائک پہ بیٹھا سیلفی. یہ تو خود خواہی ہے نا. سیلفی یعنی نام بھی وہی کسی نے رکھ دیا، سیلف یعنی خودی. یہ قاذب ہے سارا. یہ لذت ملتی وہ ہے نا، بچہ مثال ایک کھو جاتا ہے، ماں سے ہاتھ سے چھوٹ جائے بازار میں کہیں، پھر رش ہے وہاں، اس کو کوئی اور عورت کا ہاتھ پکڑ لے کہ سمجھے کہ میری ماں ہے، وہ رونا چپ ہو جاتا ہے اس وقت، کہ پھر دیکھتا ہے چہرہ ہے تو میری ماں نہیں، پھر رونے لگ جاتا ہے. یہ قاذب احساس تھوڑی دیر کے لیے اس میں آتا ہے کہ میں کچھ ہوں، مجھے کوئی مل گیا ہے، مجھے میرا مقصد مل گیا ہے. یہ سیلفی بنا کر کے لگانا، یہ پوسٹ، یہی قاذب احساس ہے، حقیقی احساس نہیں ہے، کذب ہے اس کے اندر. یہ احساس ہے. وہ ایک بادشاہ تھا، مولانا کا کہاں چھوٹا سا، کہ اس کی 10 وہ تھیں کنیزیں تھیں. وہ کنیزوں نے آ کر کے پوچھا بادشاہ سے، آپ ہم میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا ایسا کریں کہ کل صبح جس کے کمرے میں ایک انگوٹھی میں پائی جائے گی، میں اس سے محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ. وہ سب چلے گی. اس نے حکم دیا وزیر کو کہ ہر ایک 10 کے کمروں میں جا کر کے ایک جیسی انگوٹھیاں بنا کے رکھ دو. ہر ایک کو احساس ہو رہا ہے کہ میں بیسٹ ہوں. ہر ایک کو یہ فیلنگ آ گئی کہ میں بیسٹ ہوں. یہی ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اس کے اوپر. ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے میں بیسٹ ہوں، میرے ویوز بہت ہو گئے، میری لائکس بہت ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر اور کوئی سوال ہے؟ جی گزشتہ محرم الحرام کے پہلی مجلس خواجہ صاحب کی جو 21 محرم گزرا ہے، اس میں یہ حدیث جو آپ نے دوران گفتگو بیان کی تھی، فرمان معصوم کہ من بکا علی الحسین او ابقا او تباکا وجبت لہ الجنہ، تو ذاکر مومنین کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ اب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہم پہ واجب ہو گیا ہے. تو معصوم کے فرمان کے مطابق ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں سمجھ لینا چاہیے؟ کیا سمجھا نہیں میں کیا کہ جنت کے ہم حقدار ہیں؟ نہیں، دیکھیں جنت ہے کیا، پہلے اس کو سمجھے نا ہم. جی. جنت آپ کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، آپ کے اعمال کا آؤٹ کم نہیں ہے. جنت ایک اسپریچل مقام ہے، اس عالم کا مقام ہے جہاں پر وہ مکان ہے جہاں پر آپ کے اعمال کے نتائج ظاہر ہوں گے آپ کے اوپر. کانسیکوینسز جو آئیں گے، آؤٹ کم جو آئے گا، جس جگہ پہ آپ کو ملے گا وہ اسی طرح سے. مثال آپ یہاں اچھا پرفارم کرتے ہیں، اب کہیں آپ کو ریوارڈ ملے گا، کہاں ملے گا؟ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں.